تو وہ ایک سینٹینس کہا کرتے ہیں جو میں کوٹ یہاں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا دین کو اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں، اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بناتے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی کانشیس آف اللہ ویئر ایور یو آر۔ گڈ کیریکٹر میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر، ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر، گڈ کیریکٹر اسٹارٹس فرام ہیئر۔ جو بندہ اللہ سے کانشیس ہو گیا ہر معاملے میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا سوچیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تھاٹس آئیں اس کے مائنڈ میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ، ہر معاملے میں جو کانشیس ہو گیا اللہ سے، پہلی بات یہ فالو دا بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ون ٹو اریز اٹ اینڈ انگیج ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر۔ یہ حدیث جہاں ہو اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ، برے ڈیڈ کو اچھے سے مٹا دو۔ یہ آج کے دور میں بہت زبردست حدیث ہے۔ جیسے کہ برا عمل ہو گیا خدا نہ خواستہ، فوراً اچھا عمل کرو تاکہ وہ برا عمل حاوی نہ ہو جائے آپ پہ، اس کی نحوست آپ پر طاری نہ ہو جائے، اور وہ کالا دھبا جو بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے کل پہ وہ بڑھ نہ جائے، تو اس کو فوراً مٹاؤ۔ اور اینجل بھی آپ کو پتہ ہے 6 آورز ویٹ کرتے ہیں نا برا ڈیڈ لکھنے سے پہلے، تو توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ چیز بہت بڑھ جائے۔ اور یہ بہت غلط بات ہے۔ ابن القیم نے کہا کہ جب ایک گناہ روٹین بن جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے یہ گناہ ہے، عادت بن گئی نا، تو نہ توبہ ہو رہی ہے، وہ گناہ عادت بن گئی ہے، تو یہ تباہی ہے، یہ تباہی کا ذریعہ۔ اور پھر کہا کہ انگیج ود ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر، اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے کیریکٹر سے پیش آؤ دوسروں کے ساتھ۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا ویریلی آئی ہیو بین سینٹ اونلی ٹو پرفیکٹ رائٹیس کیریکٹر، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کیریکٹر کو پرفیکٹ کروں، تم لوگ کے سامنے مثال پیش کروں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمارے لیے مثال ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارلیسٹ ٹیچنگز بھی ہم دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کیریکٹر بلڈنگ کی ہی ٹیچنگز ہیں، لیکن کیریکٹر بلڈنگ تھرو دی تقوی آف اللہ۔ فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹرن ایتھکس میں، فرق ہی یہاں پر آتا ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکینزم بنایا ہے، اس میں ویلیو سسٹم ہے، ریوارڈ سسٹم ہے، ریٹنگ سسٹم ہے، یہ سارے ان کے طریقے ہیں، آپرنٹ کنڈیشننگ ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ ہے۔ یہ ایجوکیشن میں جب آپ کچھ کانسیپٹس پڑھتے ہیں نا، یہ سارے ٹیکنیکل ورڈز ان کے، آپرنٹ کنڈیشننگ، کلاسیکل کنڈیشننگ، ری انفورسمنٹ، ریوارڈ، پنشمنٹ، ریٹنگ سسٹم، ویلیو سسٹم، یہ سارے ان کے ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اور صاف نظر آتے ہیں ان میں، لیکن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہی تقوی سے ہوتا ہے۔ اور لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا تھا 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن، ایک بہت آپ کہہ لیں امپورٹنٹ جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور بیڈ جو اعمال ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں، اس کا واحد حل تقوی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب تقوی ہی نہیں ہے، ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، تو وہ پھر آرگنائزڈ کرپشن میں لگ جاتے ہیں، اور وہ چھپ کر کرپشن کرنے لگتے ہیں، جیسے امریکہ ویسٹ میں آرگنائزڈ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے نہیں ڈر۔ گڈ کیریکٹر پہ میں کچھ آپ کو کوٹس، ابن القیم کا ایک کوٹ سناتا ہوں۔ دا ریلیجن اٹ سیلف از انٹائرلی گڈ کیریکٹر، ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر۔ جیسے امام شافعی کا واقعہ ہے، بہت مشہور صحیح واقعہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے گئے، کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے، عالم بن گئے، تو دروازے پہ نوک دی، مدر نے پوچھا کون ہے، اپنا نام بتایا، اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا علم اور آداب۔ تو مدر غصے ہوئی، کہتی کچھ نہیں سیکھا، واپس چلے جاؤ۔ تو بڑا شوق میں آئے کہ یہ کیا، میری والدہ نے اتنا روڈ بیہیویئر کیوں دکھایا؟ تو اپنے استاد کے پاس گئے، غم میں کہا یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو استاد مسکرائے، کہتے پہلے آداب کہنا ہے پھر علم کہنا ہے۔ تو یہ جب آ کے واپس کہا نوک کر کے کیا سیکھا، تو کہا آداب اور علم، تو پھر دروازہ کھلا۔ یعنی وہ مدرز بھی کس لیول کی ویژنری خواتین تھی۔ تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا، تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں۔ اگر صرف علم آ گیا ہے تو پھر تو آپ وہ فتویٰ باز بن جائیں گے نا، پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے، ہر چیز میں نقص، ہر چیز میں نقص۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، یہ شروع کی سٹیجز میں سے ہے، ہم سب اس سے گزرے، فیملی والوں پہ فتویٰ، سب پہ فتویٰ، غصے ہونا، گرمپی ہونا، تو وہ
ماں باپ بھی سوچتے ہیں، رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا مذہب اس نے پڑھا ہے، دین پڑھا ہے کہ یہ غصے والا بن گیا. اس کی پھر ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں، یہ غصہ نہیں ہے، یہ شرعی غیرت ہے. اس کو شرعی غیرت کا ہم نام دیتے ہیں کہ یہ غصہ جائز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے، یا قرآن یا رسول اللہ کی مثال لے لیں. اللہ نے تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا قولا لینا، کہ نرمی سے بات کرنا. فرعون جیسے خبیث شخص کی طرف بھیجتے ہوئے حضرت موسیٰ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری دینی غیرت ہے. تو اس لیے بس بات وہی ہے نا کہ اپنی ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو ویسے ایکٹ کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. تو ابن القیم نے کہا کہ ریلیجن ہے ہی گڈ کریکٹر. So whoever surpasses you in character has surpassed you in religion. تو جس کا اخلاق تم سے اچھا ہے وہ تم سے ریلیجن میں آگے ہے. سیدھی سی بات. اس لیے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں، لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز while choosing a teacher is اس کا اخلاق، اس کی نرمی. یہ بہت ضروری، کیونکہ ٹیچر کا رویہ آپ میں آتا ہے، ٹیچر کا مزاج آپ میں آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور میرے جو ٹیچر ہیں استاد ڈاکٹر انس نظر، ماشاءاللہ میں گواہی دے سکتا ہوں ان کے اخلاق کی، اور بہت سی اگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ کس لیول پہ ان کا اخلاق ہے، کس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں. اور وہ چیز میں نے بہت سیکھی ان سے، انکانشیسلی سیکھی الحمدللہ. تو وہ ایک سینٹینس کہا کرتے ہیں جو میں کوٹ یہاں کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا دین کو اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں، اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بناتے. یہ بڑی گہری بات ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. اور اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں نفسیات کی لینگویج میں. زیادہ تر لوگ دین سے وہ لیتے ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں. کنفرمیشن بائس، وہ دین کو پڑھتے ہی اس لیے تاکہ انہیں اپنے رویے کی دلیل مل جائے اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائی ہو جائے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک پورا سسٹم موجود ہے، اسلامک فیملی سسٹم ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، یہ وائف کے رائٹس ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ فرائض. لیکن وہی چیز اٹھانی ہے جو اپنے فائدے کی ہے، باقی سارا دین بھول جانا، باقی ساری احادیث بھول جانی. کنفرمیشن بائس. تو دین کو آپ اپنے مزاج کے مطابق بنا رہے ہیں، آپ مزاج کو دین کے اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بنا رہے. اور یہ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نہیں مزاج کو بھی دین کے مطابق. اب ایک بندے کا مزاج ہی غصے والا ہے تو وہ سخت آیاز لائے گا. تو بات وہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ دین بنا رہے ہو، نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے ہو. یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے.